السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ادریس سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ گپ شپ۔ رولز آف ورک کے حوالے سے اب تک آپ پارٹ 4 دیکھ چکے ہیں، تو یہ اب ہے پارٹ 5۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو مزید سم اپ کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پارٹ 5 میں اگلا پورشن ہے ایکٹ ون اسٹیپ اہیڈ۔ تو اس میں رول 69 ہے ڈریس اپ ون اسٹیپ نیکسٹ۔ تو آپ نے اب ایک پوزیشن پہ آ گئے، آپ اگر بگنر تھے، آپ فیلڈ مینیجر بن گئے، تو اب آپ نے اب سیلز مینیجر کو دیکھتے ہوئے تو اپنی ڈریسنگ کو اس لیول پہ لائیں۔ رول 70 ٹاک ون اسٹیپ اہیڈ۔ تو اب آپ نے اپنی جو بات کرنے کا سٹائل ہے اس کو بھی ایک سٹیپ آگے لائیں کہ اس پوزیشن پہ لوگ کیسے بات کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھیں۔ رول 71 ون اسٹیپ اہیڈ۔ تو آپ نے آپ کی جو اب طرز عمل بھی ہے وہ بھی ایک سٹیپ آگے کی طرف کریں۔ رول 72 تھنک ون اسٹیپ اہیڈ۔ تو اب آپ کی جو تھنکنگ پیٹرن ہے وہ بھی ایک سٹیپ آگے کی طرف ہونا چاہیے۔ 73 ایڈریس کارپوریٹ ایشوز اینڈ پرابلمس۔ تو آرگنائزیشن لیول پہ جو ایشوز آ رہے ہیں آپ ان کو ایڈریس کریں اور ان پرابلم کو دیکھیں اور ان کے سولوشن فائنڈ کریں۔ رول 74 میک یور کمپنی بیٹر فار ہیونگ یو دیئر۔ تو آپ جس جگہ کام کر رہے ہیں آپ اس کمپنی کو اپنے لیے ایک بہترین انوائرمنٹ کے طور پہ بنائیں تاکہ آپ کو اس میں کام کرتے ہوئے بہتری کا احساس ہو۔ رول 75 ٹاک آف وی رادر دین آئی۔ تو آپ کے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنی بجائے میں کی بجائے ہم کا صیغہ استعمال کریں، کیونکہ میں جو ہے وہ ایک فرض کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور ہم جو ہے وہ ایک کولیکٹیو ٹیم کی طرف ریفلیکشن کرتا ہے۔ تو بینگ سینئر جو ہے آپ کو جو ہے وہ ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اس لیے ہم کا صیغہ استعمال کریں تاکہ سب کی شمولیت اس میں شامل، تاکہ سب اس میں اپنے آپ کو شامل محسوس کریں۔ رول 76 واک دا واک۔ اب تک ہم نے بات کی ڈریس اپ کی، تھنکنگ کی، ایکٹ کی، کہ اس کو ایک سٹیپ اہیڈ کریں، کارپوریٹ مسئلوں کو ایڈریس کریں۔ تو اب واک دی واک میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں پیکیج کی صورت میں۔ رول 77 اسپینڈ مور ٹائم ود یور سینئر اسٹاف۔ تو جتنا ٹائم اپنے سینئر اسٹاف کے ساتھ اسپینڈ کریں گے اس سے آپ کو ایک تو لرننگ کا موقع ملے گا، آپ ان کو جج کریں گے، آپ ان کو آبزرو کریں گے اور آپ اس کو بہت ساری چیزوں میں آسانی رہے گی اور آپ ان سے بہت ساری چیزیں سیکھیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو ڈریس اپ میں، ایک اسپیکنگ پیٹرن میں، اور آپ کو واکنگ پیٹرن میں، اور آپ کو ایکٹنگ پیٹرن میں اور تھنکنگ پیٹرن میں آسانیاں ہوں گی۔ گیٹ پیپل ٹو اسیوم دیٹ یو ہیو ٹیکن دا اسٹیپ آلریڈی۔ مطلب جب ایک پوزیشن پہ ظاہر ہے پروموشن کے لیے جب یہ چیزوں کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے تو الٹیمیٹلی اگر آپ نے یہ اپنے سینئرس تک یہ پیغام پہنچا چکے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو آلریڈی کر چکے ہیں تو وہ ان کے لیے آپ کو کنسیڈر کرنا آسان ہوگا۔ رول 79 پریپیئر فار دا اسٹیپ نیکسٹ۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک پوزیشن کو جو پلان کیا تھا اب آپ اس پہ آ گئے ہیں، تو اس کے بعد اگلا آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ بیٹھ جائیں آرام سے۔ لوگ اپنے کریئر میں عام طور پہ جو بڑی مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ بگنر کی اگر میں مثال دوں گا کہ جب وہ کسی بھی انڈسٹری میں یا جاب حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو انٹرویوز میں تو بڑی تگ و دو کرتے ہیں۔ انٹرویو کے بعد جب جاب مل جاتی ہے تو وہ کیریئر کے اسٹیپ کے لحاظ سے ایک پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، زینے پہ پہلا قدم ہوتا ہے، تو اس کے بعد دوسرا قدم ہوتا ہے، یعنی آپ نے اگلی پوزیشن پہ جانا، اور اس کے بعد تیسرا، پھر اس سے اگلی اور اس سے اگلی، سو آن۔ لیکن عام طور پہ دیکھا یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ انٹرویو میں جو تک و دو جو جدوجہد کرتے ہیں اس کے بعد اس پوزیشن میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں آرام سے۔ تو آپ نے اب ریسٹ نہیں کرنا بلکہ اپنا ٹارگیٹ اگلی پوزیشن کے لیے بنانا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلے کچھ پارٹس میں کچھ رولز، جس میں ہے کلٹیویٹ دا ڈپلومیسی۔ کیونکہ بینگ ڈپلومیٹ ہونا یہ ایک بڑی اچھی خوبی ہے، یعنی آپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات و واقعات کے مطابق آپ نہ آؤٹ اسپوکن رہیں اور نہ آپ برجستگی کے مظاہرے کریں، بلکہ آپ اپنی نپی تلی زبان میں اپنا رد عمل دیں اور نپے تلے اپنے ریئیکشن دیں۔ تو اس میں رول 80 ہے آسک دا کویسچن ان ڈیفیکلٹ ٹائمس۔ تو جب بھی ڈیفیکلٹ ٹائم ہو تو آپ کویسچن کریں، اس کویسچن کرنے سے آپ کو بہت سارے کلیو ملیں گے اور بہت سارے مسئلوں کے حل ملیں گے۔ رول 81 ڈونٹ ٹیک سائٹ۔ اگر کسی کنفلکٹ میں آپ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس کنفلکٹ میں آپ کی انوالومنٹ بھی ہے تو آپ کو بڑا محتاط ہونا پڑے گا، اور آپ کو کسی بھی سائڈ پہ جانے سے بیشتر اپنے آپ کو بڑا کیئرفل رہیں اور یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کو کہاں فائدہ ہے اور کہاں نقصان ہے۔ رول 82 نو دا ٹائم وین ٹو کیپ یور اوپینین ٹو یور سیلف۔
اگر آپ کو کسی مسئلے میں کوئی ایک خاص انفارمیشن یا آپ کے پاس کوئی ایک انالیسس ہے تو یہ بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ کب تک وہ اوپینین اور وہ انالیسس اور وہ انفارمیشن آپ اپنے پاس رکھیں گے اور کب اسے دوسروں سے شیئر کریں گے۔ رول 83، نیور لوز ٹیمپر۔ چاہے آپ کسی بھی سچویشن میں ہوں، جونیئر کے ساتھ ہوں، سینئر کے ساتھ ہوں، یا اپنے کسی کولیگ یا اپنے کسی کسٹمر کے ساتھ ہوں، تو آپ کو اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرنا چاہیے۔ رول 84، کسی بھی نوعیت میں، چاہے وہ آپ کسی بھی ساتھ ہیں کہ جونیئر ہے، سینئر ہے یا آپ کا کسٹمر ہے، آپ کو پرسنل نہیں ہونا چاہیے۔ 85، نو ہاؤ ٹو ہینڈل پیپلز اینگر۔ تو اب ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہیں، آپ کا تعلق اگر آپ کے جونیئرس کے ساتھ ہے یا سینئرس کے ساتھ ہے یا آپ پبلک ڈیلنگ میں ہیں، تو وہاں کوئی صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جس میں لوگ اشتعال میں آتے ہیں، تو آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ اس کو کیسے صورتحال کو قابو کریں گے۔ اسٹینڈ یور گراؤنڈ۔ پہلے پیچھے میں نے ایک بات رول کیا تھا کہ کیپ ریکارڈ، تو یہ رول آپ کو یہاں ہیلپ کرے گا کہ آپ کو کوئی بھی نوائز کی سچویشن ہو اپنا گراؤنڈ نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے سچویشن آپ کی موافق ہو یا ناموافق ہو۔ آپ کو اپنے جو ہے ریکارڈ جو ہے وہ ہیلپ کریں گے اس حوالے سے، اور جب آپ ڈیفیکلٹ سچویشن میں اپنے کویشچن پوچھیں گے تو وہ بھی ہیلپ کریں گے، اس لیے اپنا گراؤنڈ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 87، بی آبجیکٹیو اباؤٹ دا سچویشن۔ کوئی بھی سچویشن ہو، چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو یا سپورٹیو ہو یا انسپورٹیو ہو، تو آپ کو سچویشن میں اپنے آبجیکٹیو کلیئر رکھنے چاہیے کہ آپ اس سچویشن میں کیسے نکلیں گے، آپ کا کیا ہدف ہوگا اور کیا آپ کے گول ہیں۔ نو دا سسٹم اینڈ ملک اٹ۔ 88، نو دا انسپوکن رولس آف آفس لائف۔ کوئی بھی آفس ہے اس میں کچھ رولز ہیں جو کہ سامنے ہوتے ہیں، ویزیبل ہوتے ہیں، جو کہ کچھ ہوتے ہیں جو کہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا برملا اظہار ہوتا ہے، لیکن کچھ رول ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ انسپوکن ہوتے ہیں، یعنی جو منہ سے کہے تو نہیں جاتے لیکن ان پیٹرن کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے رولز ہیں جو کہ انسپوکن ہے، اور تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کسی بھی سچویشن میں آپ ان رولز سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں۔ رول 18، واٹ ٹو کاسٹ ٹو ایوری ون۔ آپ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر کسی سے کیسے تعلق رکھنا ہے۔ رول 90، وین ٹو اسٹے لیٹ اینڈ وین ٹو گو ارلی۔ یہ تو بڑی کام کی بات ہے جی، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کس دن آپ کو زیادہ آرس تک کام کرنا چاہیے اور کس دن جلدی جانا چاہیے۔ اگر یہ نہیں جانتے تو سمجھ لیں کہ آپ تو پھر گئے۔ رول 91، نو دا تھیفٹ اور پرک رولس۔ جی ہاں، آرگنائزیشن کے اندر کچھ ایسے مفادات ہوتے ہیں جو جائز بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ مفادات ناجائز ہوتے ہیں، تو آپ کو جاننا چاہیے کہ کس قسم کے تھیفٹ اور پرکس کے حوالے سے رولز ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کے لیول پہ کچھ گفٹس آتے ہیں جو کہ فارن ڈزنیٹریز کی طرف سے دیے جاتے ہیں، تو اس کی جو رولز ہیں ان کو اس پوزیشن پہ رہتے ہوئے لوگوں کو جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ حال ہی میں بھی ہمارے سابقہ حکمران جو ہیں وہ اسی بات پہ کیس بھگت رہے ہیں کہ انہوں نے ان رولز کو وائلیٹ کیا اور ان کی جو پرائس تھی وہ کم پے کر کے ان کو اپنے مفاد میں یوز کیا۔ رول 92، کاؤنٹ دا پیپل ہو ریئلی کاؤنٹ۔ یہ آرگنائزیشن میں ایک باس ہوتا ہے، اب باس سارے کام نہیں کر رہا ہوتا، باس نے یہ کوئی نہ کوئی اتھارٹی کسی نہ کسی کو تفویض کی ہوتی ہے، تو آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ جس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں وہاں کون ہے جس کی ویلیو ہے، اور جو اس کی ویلیو ہے اس سے آپ اپنے تعلقات بہتر رکھیں۔ رول 93، بی آن دی رائٹ سائڈ آف دا پیپل ہو کاؤنٹ۔ جی، اس سے پچھلے رول میں ہم نے بات کی کہ وہ لوگ جو کاؤنٹ کرتے ہیں، تو اب آپ نے ان کی سائڈ پہ ہونا ہے بس۔ رول 94، بی ویل اپ آن دا نیو مینجمنٹ ٹیکنیکس۔ جی بالکل، کیونکہ آپ مینیجریل کیڈر میں داخل ہو چکے ہیں اور اب آپ نے اس سے اوپر پوزیشنوں پہ جانا ہے، تو آپ کو جاننا چاہیے کہ مینجمنٹ ٹیکنیکس میں کیا ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، تو اس سلسلے میں انٹرنیٹ سے آپ کو بہت اچھی چیزیں مل سکتی ہیں۔ 25، رول دا انڈر کرنٹس اینڈ ہڈن ایجنڈاز۔ ہر آرگنائزیشن میں کوئی نہ کوئی خفیہ ایجنڈے یا تو آرگنائزیشن کے اندر کچھ انوائرمنٹ میں نا کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں
تو جو کسی کے خفیہ موٹیوز اور ایجنڈے کے ساتھ ہوتی ہیں، تو آپ کو اپنے آرگنائزیشن کے اندر جو اس طرح کی موٹیوز ہوتی ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ 96 نو دا فیوریٹس اینڈ کلٹیویٹ دیم۔ یہ آرگنائزیشن کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی کے منظور نظر ہوتے ہیں اور چہیتے ہوتے ہیں، تو بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنے ہیں۔ رول 97 نو دا مشن اسٹیٹمنٹ انڈرسٹینڈ اٹ۔ ہر آرگنائزیشن کی ایک اپنی مشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، آپ آرگنائزیشن کی اس مشن اسٹیٹمنٹ کو کلیئرلی سمجھیں اور اس سے بینیفٹ لیں۔ یہ اپوزیشن، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ رولز کے اپوزیشنز کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے کچھ رولز کو دیکھتے ہیں۔ رول 98 آئیڈینٹیفائی دی اپوزیشن۔ ظاہر ہے آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں تو آپ کی کوئی فیور میں ہوگا، کوئی فیور میں نہیں ہوگا، جو آپ کی فیور میں ہے انہیں آپ جانتے ہیں، اچھی بات ہے، جو فیور میں نہیں ہے انہیں بھی آپ جانیں۔ رول 99 اسٹڈی دیم کلوزلی۔ جتنی کلوزلی ان کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں اتنا حق آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ 100 ڈونٹ بیک اسٹیپ۔ دیکھیں آپ نے اپوزیشن، ظاہر ہے آپ کی اپوزیشن بھی ہوگی، لوگ ہڈن ایجنڈا بھی رکھتے ہوں گے، لوگوں کے آپ کے بارے میں موٹیوز برے بھی ہوں گے، آپ نے اب کسی کے بارے میں برا بھی نہیں کہنا، لیکن اب یہ بھی نہیں کرنا آپ نے کہ کسی کو مطلب چھرا گھونپے آپ پلائٹلی ڈپلومیٹیکلی رہیں اور اس نوعیت کی ایکٹیویٹی سے اجتناب برتیں۔ 101 نو دا سائیکالوجی آف پروموشن، کہ آپ کی آرگنائزیشن میں پروموشن کے لیے کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور اس طریقہ کار کے پیچھے کیا سائیکالوجی انوالو ہے، اس سائیکالوجی کا انڈرسٹینڈ کریں۔ رول 102 ڈو ناٹ گیو ٹو مچ اوے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ آرگنائزیشن کے اندر ہیں، آپ ایک سرٹن انڈسٹری کے اندر ہیں، آپ کو آرگنائزیشن کے اندر بھی کچھ ایشوز آئیں گے، لازمی نہیں ہے کہ آپ آرگنائزیشن کے اندر ہمیشہ رہیں، تاکہ الٹیمیٹلی آپ کا گول تو یہی ہے کہ آپ اسی آرگنائزیشن کے اندر گرو کریں، لیکن آرگنائزیشن کے اندر گرو نہیں کر سکتے تو انڈسٹری کے اندر تو نیچرلی آپ گرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کب جو ہے ایگزٹ کرنا ہے، کب کسی انڈسٹری کے اندر کسی اور جگہ پہ اپنے کوئی اپرچونیٹی کو لوکیٹ کرنا ہے، اور کب اس اپرچونیٹی کو، کب آپ نے یہ رابطے رکھنے ہیں اور کب آپ نے ان اپرچونیٹی کو گریب کرنا ہے اور ان کو اویل کرنا ہے۔ رول 103 کیپ یور ایئر ٹو دا گراؤنڈ۔ جی آپ آہٹ کو، سنسناہٹ کو سنیں، آپ اپنی پوری سینسز جو ہے رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ 104 میک دا پوزیشن سیم ارریپلیسیبل، کہ آپ یہ تصور کریں کہ جو آپ کی اپوزیشن ہے وہ ہے، تو آپ نے اسی اپوزیشن کے ساتھ نبھا کرنا ہے۔ اس اپوزیشن میں آپ کے جونیئرز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے سینئرز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے کچھ نوعیت کے کسٹمرز بھی ہو سکتے ہیں۔ رول 105 کیپٹلائز آن دی کریئر انہانسنگ مومنٹس۔ جی آپ ویجیلنٹ رہیں، جب آپ کو کہا نا کہ ایئرز ٹو دا گراؤنڈ، تو پھر آپ کو ہر آہٹ اور ہر سنسناہٹ کی جب پتہ ہوگی، پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کون سے مواقع ہیں جب آپ نے اپنے کیریئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیپٹلائز کرنا ہے۔ 106 کلٹیویٹ دا فرینڈشپ اینڈ اپروول آف یور کولیگس، مطلب یہ بھی اس سے ملتا جلتا رول ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور لاسٹ ہے نو وین ٹو بریک دا رولس۔ جی جب آپ رول پلیئر بن چکے ہوں گے تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کون سا ٹائم ہے جہاں آپ نے رول کو بریک کرنا ہے۔ تو دوستو ساتھیو یہ تھا رولز آف ورک۔ امید ہے آپ کو یہ ساری آئے گی، اور لیڈرشپ گپ شپ کو سبسکرائب بھی کریں اور انجوائے کریں اور پریکٹس کریں اور اپنے کریئروں میں ترقی لائیں۔ السلام علیکم۔